تو اگر آئی ایم ایف ہی ہمارے پاس آپشن ہے تو پھر ہم وہ کام کریں جو کہ آئی ایم ایف چاہ رہا ہے آپ سے, ٹھیک ہے, ود ان دا آئی ایم ایف فریم ورک. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کام کرے جو فریم ورک کے اندر ہے ہی نہیں, بٹ آپ کو وہ کام تو کرنے ہیں نا. یہاں پہ کچھ معاملہ دوسرا ہے. ایک سوال ہوا کل ڈاکٹر عائشہ سے ود ریگارڈ ٹو دی نیو بجٹ جو پاکستان نے شیئر کیا آئی ایم ایف کے ساتھ, کہ آپ نے بجٹ شیئر کیا تو اس کے حوالے سے پھر کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے جو بجٹ ان کے ساتھ شیئر کیا وہ لارجلی اور براڈلی, دو الفاظ کا انہوں نے استعمال کیا کہ لارجلی اینڈ براڈلی ان لائن ود دی آئی ایم ایف گائیڈ لائنز. اب یہ جو لارجلی اور براڈلی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایگزیکٹ جو آئی ایم ایف آپ سے مانگ رہا ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہے. یہ وہی بجٹ آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کیا گیا جو ہم نے پچھلے ہفتے اپنے پروگرام میں جس کا تذکرہ کیا تھا کہ 14,600 ارب کا بجٹ ہے اور باقی اس کی سیکٹورل ایلوکیشنز کیا ہیں اور بجٹ کا خسارہ کتنا ہے. تو یہ جو چیز ہے مجھے لگ نہیں رہا, میرا جو ایک انالیسز اور میری تھوڑی سی جو میرا مجھے لگ رہا ہے کہ چیزوں اس طرف جا رہی ہے کہ حکومت پاکستان شاید ایک پیج کے اوپر نہیں ہے when it comes to the IMF. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم چاہ رہے ہیں کہ پروگرام ہو جائے لیکن وزارت خزانہ شاید ایک ڈیفرنٹ ویو لے رہی ہے. لیکن اس کے اندر دیکھیں جو بھی آپ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا واقعی اگر آپ آئی ایم ایف کے اوپر تکیہ کر رہے ہیں فار آل دا ریزنز, اب جتنے بھی ٹف میجرز لیے, یہ جو 9th ریویو ہے وہ کمپلیٹ ہو کے نہیں دے رہا, اگلی قسط جاری نہیں ہوئی اور یہ پروگرام ہو سکتا ہے کہ اس کے بغیر ہی وہ ختم ہو جائے. تو اگر آپ کی کوئی اسٹریٹجی ہوتی بھی ہے تو شاید آپ کو پبلکلی وہ ڈسکلوز نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کا پلان بی ہے بھی تو ظاہر ہے کہ پلان بی تو یہی ہوگا نا کہ آپ چین اور آپ کے جو دوست ممالک ہیں ان سے کریں گے, تو جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یا جو آئی ایم ایف ہے وہ تو اس چیز کو پسند نہیں کرے گا. ایک تو اس کو پبلکلی چیز کو آنا نہیں چاہیے تھا. دوسرا ایک تو یہ پروگرام اب جون ہم آ چکے ہیں, یہ پروگرام مجھے لگتا ہے کہ ایک معجزہ ہوگا کہ اگر اس سے پہلے ایک قسط ہمیں اور مل جائے, ہم جو کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد آپ ہی کی خبر تھی کہ پاکستان کے جو حالات ہیں کہ اب ایک اور پروگرام کی ہم بات کریں, اگر یہ پروگرام ختم بھی ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک نئے پروگرام کی بات ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے کیا ہے, ڈو یو تھنک کہ یہ پروگرام ابرپٹلی بغیر کمپلیٹ ہوئے ختم ہوگا تو آئی ایم ایف ہمیں اتنا آسانی سے ایک اگلا پروگرام بھی دے دے گا؟ دیکھیے جو وزارت خزانہ ہے وہ کافی عرصہ سے وزیر خزانہ صاحب کو یہ ایڈوائز کر رہی تھی, ان کو اپنی جو ان کی ایک انٹرنل ایک ایڈوائز ہوتی ہے کہ ہمیں نئے پروگرام کی بات آئی ایم ایف سے چھیڑ لینی چاہیے, کر لینی چاہیے کہ شاید ہم اگلے پروگرام کی بھی ہمیں ضرورت پڑے جو بھی پاکستان کے حالات ہے وہ سب کے سامنے. تو وہ چیز شاید کمیونیکیٹ آئی ایم ایف کو نہیں ہو رہی تھی. آلدو آئی ایم ایف کو بھی اندازہ ہے, ہمیں بھی اندازہ ہے کہ آئی ایم ایف کے بغیر اگلے ایک سال بھی مشکل ہے ہمارا, ہمیں چلنا پڑے گا, نئے پروگرام میں بھی جانا پڑے گا. پہلی دفعہ جو میرا خیال ہے, آئی ایم ناٹ شیور, پہلی دفعہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے یہ بات کی ہے, انہوں نے اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے کہ ہم اگلا پروگرام بھی کرنا چاہتے ہیں. تو اس کو آگے سے ریسیپروکیٹ بھی کیا گیا کہ ہاں کچھ حالات ایسے ہیں پاکستان کے کہ مجھے اب ایگزیکٹ تو نہیں پتا دونوں کی کیا کنورسیشن ہے, جس کا مطلب یہ تھا کہ شاید آئی ایم ایف کی جو ایم ڈی نے کہا کہ ہاں آپ کو اسی طرف جانا پڑے گا, راستہ وہی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ اگر یہ والا جو پروگرام ہے ریوائیو نہیں ہوتا, کیونکہ کانٹرڈکشن تو واضح آ رہی ہے نا اسٹیٹمنٹس کے اندر, اگر یہ پروگرام ریوائیو نہیں ہوتا اور یہ ختم ہو جاتا ہے 30 جون کو تو $6.5 ارب میں سے ہمیں صرف $3.9 ارب ملے گا. اس سے بڑھ کر جو زیادہ ایک ہمارے لیے نقصان دہ چیز ہوگی کہ جو ایک اعتماد کا فقدان ہے بٹوین پاکستان اینڈ دی آئی ایم ایف وہ اور بڑھ جائے گا, یا ایٹ لیسٹ وہ کم نہیں ہوگا. کیونکہ اگر وہ نہیں کم ہوتا تو پھر اگلے پروگرام کے لیے جو مذاکرات ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہوں گے, بہت ساری چیزیں ہمیں اپ فرنٹ کرنی پڑی ہوں گی. دوسری جو اپنے پلان بی کی بات کی, ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اکانومی کے اوپر, بالکل, اور ہم نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ وہاں پہ یہ بات ہوئی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں اگر آئی ایم ایف نہیں ہوتا. اس میں دو ان کے خیر تھے چیزیں, ایک تو یہ تھا کہ دوست ممالک سے آپ پیسہ ارینج کریں, دوسرا یہ جو امپورٹس کو انہوں نے قدغن لگا کے ابھی تک دیوالیہ ہونے سے پاکستان کو بچایا ہوا ہے. تو یہ ان کی اسٹریٹجی نہ وہ وقت تو کر رہی ہے بٹ دس از ناٹ سسٹینیبل. اس کا یہ والا پارٹ اس اسٹریٹجی کا کہ آپ درآمدات روکیے, کچھ پیسہ اپنا بچائیے اور ادائیگیاں کرتے رہیے, یہ تو کامیاب ہو رہا ہے irrespective of the cost کہ لوگوں کو کیا قیمت. نہیں, یہ تو ہے کہ یو آر ڈیلیئنگ دی انیویٹیبل, کہ آپ مطلب اگر چلیں ہم نے اگر اپریل میں خدا نہ خواستہ اگر ڈیفالٹ کرنا تھا تو آپ اس کو اسٹریچ کر لیں گے, چلیں آپ دسمبر تک ایگزامپل دے رہے ہیں. آئی ایم ایف کا تب تک نیا پروگرام آ جائے یا کہ دوستوں سے پیسہ آ جائے, لیکن دوستوں سے ابھی تک پیسہ نہیں آ رہا. کامران, ایک چیز ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے بیفور وی گو ٹو دا بریک. بجٹ اسٹریٹجی پیپر بنانا ہوتا ہے وزارت خزانہ نے ہر سال, اور ایک قانون ہے پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ 2019 کا ہے, اس کے تحت وزارت خزانہ کو ہر سال
15 अप्रैल तक ये बजट स्ट्रेटेजी पेपर बनाकर काबीना से अप्रूवल उसका लेकर अपनी वेबसाइट के ऊपर डालना होता है। नाज़रीन, आज की तारीख तक ये बजट स्ट्रेटेजी पेपर नहीं बना और वजारत खजाना एक कानून की एक खिलाफवर्जी कर रही है। ना सिर्फ खिलाफवर्जी कर रही है, वो इसके ऊपर यहां तक सूरत हाल हो चुकी है कि IMF के साथ तो बजट एक शेयर हुआ जैसा भी है, वो जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स हैं, जो नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है, उसके साथ बजट स्ट्रेटेजी पेपर के नंबर्स शेयर नहीं हुए। तो ये क्या यही एक इज्जत रही है पार्लियामेंट की कि IMF उसको तो आप सुप्रीम ठहरा रहे हैं, किसी भी दबाव के तहत हो या खुद आप खुद देना चाह रहे हैं, उनके साथ तो बजट शेयर कर रहे हैं, और वो जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के जिन्होंने आपका बजट पास करना है, जब आप इसको 9 जून को पेश करेंगे तो उनके साथ आप बुनियादी खदोखाल उसके नंबर्स भी शेयर नहीं करें। तो मेरे ख्याल कामरा में ये एक बड़ी ही एक कॉन्ट्राडिक्शन है इनकी पॉलिसीज के अंदर, और ये कानून की भी वायलेशन हो रही है। इसीलिए शायद जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये कहते हैं कि शायद उनका उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं की जाती, रिस्पेक्ट जो है वो अर्न की जाती है।